قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد واصحاب سیدنا ومولانا محمد وازواج سیدنا ومولانا محمد واولاد سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم علیہ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجى شفاعته بكل حول من الاحوال المقتحم. حمد و سلام کے بعد قابل عزت و احترام سامعین کرام، آج کی یہ باوقار محفل مقدس بسلسلہ ختم قرآن پاک انعقاد پذیر ہے اور ہمارے بزرگ و مشرق جناب حافظ محمد شفیق صاحب سے لبھت ہوں، آپ نے اس مسئلے پہ کھڑے ہو کے 43 مرتبہ رب کے قرآن کو تراویح میں سنایا ہے، اور یہ میری جد اعلیٰ حضور قبلہ عالم قبلہ بابا جی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فیضان ہے جو سمندر کی صورت میں آج بھی نظر آ رہا ہے. ایسی کیفیت کے اندر الحمدللہ معذوری کی کیفیت کے اندر رب کے قرآن سے وہ رشتہ و تعلق قائم ہے کہ جو الحمدللہ حضور قبلہ عالم قبلہ بابا جی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جوڑا ہے، اور یہ قبر اور حشر اور جنت تک سلامت ہے. چونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا بہت بڑا اعزاز ہے کہ انہوں نے اس بحر بے قرار سے جو قرآن کا سمندر تھے وہاں سے فیضان حاصل کیا، اور آپ لوگ جو سنتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ کتنی روانی سے زبان پہ قرآن جا رہی ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہیں سامع کی ضرورت نہیں ہوتی. الحمدللہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں سامع کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. کیوں کہ انہوں نے قرآن نظروں سے بھی پڑھا ہے، قرآن ولی کی الفاظوں سے یعنی دونوں صورتوں سے انہوں نے قرآن پڑھا ہے. ولی کی نگاہ ناز سے بھی قرآن پڑھا ہے، ولی کے سامنے بیٹھ کے بھی قرآن پڑھا ہے. الحمدللہ یہ ان لوگوں کے اعزازات ہیں. خدا یہ اعزازات سلامت رکھے اور ان کی اولاد کے اندر بھی یہ محبتیں، اور ہمارے بھائی علامہ حافظ محمد فرید صاحب بڑی محبتوں کے ساتھ اپنے آبا کے مشن کو جاری رکھے ہوئے. خدا ان کو بھی عمر خضر اور برکتوں اور رحمتوں والی حیات عطا فرمائے. چونکہ وقت کے دامن میں گنجائش بھی نہیں ہوتی ہے، رمضان کریم کے ایام ہے، صبح ورکنگ ڈے میں کوشش کروں گا 25 سے 30 منٹ کے اندر بات کو ختم کروں، وگرنہ یہ باتیں تو ایسی ہیں کہ راتیں ختم ہو جائیں لیکن یہ باتیں ختم نہیں. چونکہ آج ختم قرآن پاک کی بھی محفل ہے اور ان ہستیوں کے بھی ایام ہیں کہ جن کو خدا نے میرے مصطفیٰ سے وہ نسبتیں عطا کی ہیں کہ نبی کے جسم کے ٹکڑے. چونکہ رمضان کریم کے اندر اہل بیت کے ایام بڑی کثرت کے ساتھ آتے ہیں اور اہل محبت انہیں مناتے ہیں. 3 رمضان جگر گوشہ رسول سیدہ زہرا بطول سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا یوم وصال ہے، اور اسی طرح 10 رمضان رازدان مصطفیٰ زوجہ مصطفیٰ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ آپ کا یوم وصال ہے. اسی طرح 15 رمضان راکب دوش مصطفیٰ سیدنا امام حسن المجتبیٰ کا یوم ولادت ہے، اور اسی طرح 21 رمضان سیدنا شیر خدا علی المرتضیٰ کا یوم وصال ہے. تو یہ سب نسبت رمضان میں آل بیت کی جمع ہے. تو آل محبت جو ہے نا وہ ان نسبتوں کا بڑا احترام کرتے ہیں، چونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں اور ہمیں یہ بتایا بھی گیا ہے اور نبی کی زبان سے سنوایا بھی گیا ہے کہ جہاں پہ آل محبت ہوں گے وہ کبھی بھی قرآن اور آل بیت کو جدا نہیں کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ تعلق ہے جو خود مصطفیٰ نے جوڑا ہے اور جو قیامت تک کے لیے قائم ہے.
یہ وہ تعلق ہے آل بیت کا اور قرآن کا کہ جو خود میرے مصطفیٰ کی ذات نے جوڑا ہے، اور مصطفیٰ کی ذات کے جوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تعلق خود خدا نے جوڑا ہے، یہ تعلق خود خدا نے جوڑا ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے خطبہ حجت الوداع کے موقع پہ جب صحابہ موجود تھے، اور یہ بھی ایک بڑی کمال کی آپ کو بات بتا کہ میرے آقا نے جتنے بھی فرمان ارشاد فرمائے نا، کسی کے اندر 10 صحابہ موجود تھے، کسی کے اندر 20، کسی کے اندر 30، کسی کے اندر 50، کسی کے اندر 100۔ سب سے بڑا خطبہ فتح مکہ تھا جس کے اندر 10,000 صحابہ موجود تھے۔ لیکن یاد رکھیے جس وقت آل بیت اور قرآن کے تعلق کی باری آئی تو کائنات نے عجب نظارہ دیکھا، کائنات نے عجب نظارہ دیکھا کہ 1.25 لاکھ صحابہ میرے مصطفیٰ کے سامنے موجود ہیں، 1.25 لاکھ صحابہ میرے مصطفیٰ کے سامنے موجود ہیں، اور جس کی عزت و توقیر کی باری آئی کچھ صحابہ موجود ہوتے تھے، لیکن جس وقت آل بیت کی عظمت و توقیر بیان کرنے کی باری آئی تو فلک بھی حیران تھا، عرش بھی حیران تھا۔ یہ وہ منظر کیسا ہے کہ 1.25 لاکھ صحابہ مصطفیٰ کے سامنے موجود ہیں، اور مصطفیٰ اپنی اونٹنی پہ سوار ہیں اور پورے صحابہ کو مخاطب کرتے فرما رہے ہیں کہ لوگوں میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک رب کا قرآن ہے، دوسری میرے آلے۔ فرمایا صحابہ 2 چیزیں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک رب کا قرآن ہے، دوسری میری آل بیت ہے۔ اور میرے آقا نے کیا کہا؟ فرمایا صحابہ ان کا تعلق ایسا ہے میں اب جوڑ کے جا رہا ہوں، یہ اکٹھے حوض پہ میرے پاس ہے، یہ اکٹھے حوض پہ میرے پاس ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا لن یتفرقا حتی یردا الی الحوض، فرمایا ان کی کیفیت یہ ہوگی کہ اب سے یہ تعلق جڑا ہے، قیامت تک کے لیے جڑے گا۔ فرمایا نہ آل بیت قرآن سے جدا ہوں گے، نہ قرآن آل بیت سے جدا ہوگا، یہ مل کے میرے پاس ہو سکتے ہیں۔ تکبیر، حضور قبلہ تاجدار دریائے رحمت شریف، فرمایا یہ دونوں مل کے میرے پاس حوض پہ حاصل ہیں۔ اور جس وقت میں نے اس حدیث ثقلین کے طرق کا مطالعہ کیا نا، چونکہ تحقیق اور تخریج کا جو عنوان ہے یا جو موضوع ہے وہ قبلہ حافظ فرید صاحب کا ہے، ہم تو فضائل والے لوگ ہیں، تحقیق تخریج اور تنقید کے یہ ماہر ہیں، لیکن کبھی کبھی ہم بھی تھوڑا سا اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ تو جس وقت میں نے اس کے طرق کا مطالعہ کیا نا تو مجھے ایک بڑی پیاری چیز اس میں نظر آئی۔ تمام روایتوں کے اندر جو چیز میں نے نوٹ کی نا، میں نے اس کو اس نظریے سے مطالعہ کیا کہ یہ روایت، یہ حدیث جو صحابہ نے بیان کی ہے، اس کا مقام کون سا ہے، اس کا اصل مقام کون سا ہے، کہ کس مقام پہ میرے آقا نے یہ فرمایا۔ چونکہ میں جس وقت بات کرتا تھا نا کہ 1.25 لاکھ صحابہ سامنے موجود تھے، تو پھر ذہن میں یہ خیال پیدا ہوتا تھا کہ اکثر روایت تو ہم نے سنی ہے کہ یہ غدیر خم کے موقع پہ کہی گئی، غدیر خم کے موقع پہ یہ روایت کی گئی۔ تو میں اس چیز کو اس نظریے سے میں نے جب تحقیق کی تو مجھے اس کے اندر 3 روایتیں ملی۔ پہلی روایت یہ ملی کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ یہ خطبہ حجت الوداع کے موقع پہ کہی۔ دوسری روایت یہ ملتی ہے کہ خطبہ حجت الوداع سے واپسی پر وادی بطحا کے قریب مقام غدیر پہ اوپر میرے آقا کریم علیہ السلام نے یہ حدیث روایت کی، اور اس کے زیادہ طرق اس کے طرق زیادہ ملتے ہیں، اس کی روایتیں زیادہ ملتی ہیں۔ پہلی کی حجت الوداع کے موقع کی روایتیں ذرا کم ملتی ہیں۔ اور تیسری جو چیز ہے وہ جو یہ روایت صحابہ بیان کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حجت الوداع کے واپسی پر میرے آقا جس وقت مرض وصال میں مبتلا ہوئے، آخری ایام کے اندر میرے آقا جس وقت مرض میں مبتلا تھے، اس
آقا جس وقت واپس آئے مسجد نبوی کے اندر، میرے آقا کو کچھ افاقہ ہوا تو میرے آقا کریم علیہ السلام صحابہ میں تشریف لائے، اور صحابہ میں تشریف لانے کے بعد میرے آقا مسجد نبوی کے منبر پہ تشریف فرما ہوئے، اور آپ نے بیٹھ کے وہاں پہ خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبے کے اندر بھی میرے آقا نے یہ کہا کہ صحابہ تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک رب کا قرآن ہے، دوسری میری آل بیت ہے۔ میرے آقا نے فرمایا صحابہ میری آل بیت کے معاملے میں خدا سے ڈرنا، یہ قیامت تک کے لیے۔ تین جگہوں اور پھر یہاں پہ مجھے ایک بڑی پیاری بات سمجھ ہے کہ جس وقت 1.25 لاکھ صحابہ نے ایک بات کہہ دی تو مسجد نبوی کے اندر چند صحابہ کے سامنے بھی یہ بات کیوں ہو گئی؟ میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ جس وقت 1.25 لاکھ کے مجمع کے سامنے بات کہہ دی تو چند صحابہ کے سامنے یہ بات کیوں ہو رہی؟ وہاں پہ تو بے شمار راوی تھے، ہر راوی وہاں پہ موجود تھا، ہر محدث صحابی وہاں پہ موجود تھا، مفسر صحابی وہاں پہ موجود تھا۔ اب چند صحابہ کے سامنے یہ بات کیوں کہی؟ تو پھر دل سے جواب یہ ملتا ہے، میرے آقا کائنات کو بتانا یہ چاہتے تھے کہ دنیا والوں سنو، جس وقت آل بیت کی باری آتی ہے تو محمد عربی کا فیصلہ خلوت میں بھی وہی ہوتا ہے، جنت میں بھی وہی ہوتا ہے۔ جس وقت آل بیت کی باری آتی ہے پھر فیصلہ ہر لمحے وہی ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیں یہ وہ آل بیت ہے کہ رب کا قرآن کہتا ہے، میں کوشش کروں گا صرف قرآنی آیات سے شان آل بیت بیان کروں، چونکہ لمبی چوڑی گفتگو کا ٹائم نہیں، صرف قرآنی آیات سے 3-4 آیات قرآنیہ سے آل بیت کی عزت و توقیر۔ خدا قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ محبوب قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ اپنی زبان ذی شان سے ارشاد فرما دیجئے کہ لوگوں میں تم سے کچھ بھی اجر طلب نہیں کرتا، کچھ بھی اجر طلب نہیں کرتا۔ اب ذرا توجہ چاہتا ہوں، جس وقت کہا کہ کچھ بھی اجر طلب نہیں کرتا تو اس سے مراد کیا ہے؟ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اجر یا جزا کسی بھی کام کے عوض ہوتا ہے، کام ہوگا تو اس کا اجر ہوگا، کام ہوگا تو اس کی جزا ہوگا۔ جب میرے آقا نے فرمایا کہ تم سے کچھ بھی اجر کچھ بھی جزا طلب نہیں کرتا تو پھر ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ ایسا کون سا کام ہے جس کے بدلے میں مصطفیٰ اجر طلب کرتا ہے؟ ایسا کون سا کام ہے کہ جس کے بدلے میں مصطفیٰ اجر طلب کر سکتے ہیں؟ میں علمی باس میں نہیں جاتا، یہاں پہ علمی باس علامہ صاحب تشریف فرمائیں، ماشاءاللہ مجھ سے بہت بہتر جانتے، علمی باس بڑی لمبی ہے، یہاں پہ علمی باس میں نہیں جاتا، صرف ایک چھوٹی سی چیز آپ لوگوں کے گوش گزار کرتا ہوں جس کو ہر آدمی سمجھ لے گا۔ لمبی چوڑی کائنات کی گفتگو پہ نہ جائے، صرف اپنی ذات کو سامنے رکھیں، صرف اپنے وجود کو سامنے رکھیں اور سوچیں کہ مجھ پہ میرے مصطفیٰ کا احسان کیا ہے۔ لمبی چوڑی گفتگو کی طرف نہ جائیں، کوئی علمی دلائل کی طرف نہ جائیں، بحیثیت امتی یہ بیٹھ کے سوچیں کہ بحیثیت امتی مجھ پہ میرے مصطفیٰ کا احسان کیا ہے۔ اللہ چلے اس کو بھی چھوڑ دیں، اس کو بھی چھوڑ دیں، وہ بھی لمبی باس ہے۔ یہ سوچئے کہ بحیثیت فرد، بحیثیت جسم، بحیثیت جان مجھ پہ میرے مصطفیٰ کا احسان کیا ہے۔ بحیثیت امتی بھی بہت وسیع موضوع ہے، بحیثیت جان کے، بحیثیت جسم کے مجھ پہ میرے مصطفیٰ کا احسان کیا کیا ہے۔ خدا کی قسم جس وقت اپنے وجود پہ نظر دوڑائی، اپنے وجود کو دیکھا اور مصطفیٰ کے احسانات کو دیکھا تو سر محبت اور عقیدت سے جھک گیا۔ ارے سمجھ میں یہ آتا ہے کہ میرا پورا وجود ہی خیرات مصطفیٰ کے ساتھ، میرا پورا وجود ہی خیرات ہے مصطفیٰ کے ساتھ کی۔ میں یہ جو سانس لے رہا ہوں یہ خیرات ہے مصطفیٰ کے ساتھ کی۔ میں یہ جو بول
کہ نہیں؟ لولا کلما خلقت الافلاق، کہ محبوب تو نہ ہوتا آسمان نہ ہوتا، محبوب تو نہ ہوتا یہ کائنات نہ ہوتا۔ تو اب ذرا خود سوچئے بحیثیت وجود کے میری سانسیں جو چل رہی ہیں یہ بھی میرے مصطفیٰ میرا چلنا پھرنا، میرا اٹھنا بیٹھنا، میری حیات کا لمحہ لمحہ خدا نے مجھے دیا ہے تو حیات مصطفیٰ کر کے دیا ہے۔ ارے خدا کی قسم اگر ذات مصطفیٰ نہ ہوتی تو یہ کائنات پارے سے وجود میں نہ آتی۔ اس کائنات کا وجود بھی مصطفیٰ کی حیات ہے۔ اب پھر ذرا سوچئے، اب پھر ذرا توجہ کیجئے، تیری ذات کا لمحہ لمحہ، تیرے وجود کا ذرہ ذرہ، تجھے یہ جو خدا نے پیدا کیا ہے، تجھے لاکھوں کروڑوں سیل سے بنایا ہے، لاکھوں کروڑوں ذرات سے بنایا ہے، یہ کس کا تصرف ہے؟ یہ مصطفیٰ کا تصرف ہے۔ اور خود سوچ کہ لاکھوں کروڑوں ذرات کو خدا نے ملا کے تجھے صورت عطا کی ہے، تجھے جسم عطا کیا ہے، تجھے وجود عطا کیا ہے۔ اگر خدا یہ بکھیر دے تیرا نام بھی مٹ جائے، تیرا نشان بھی مٹ جائے۔ صرف یہی سوچیں نا کہ اپنے جسم پہ غور کریں۔ سائنس یہ کہتی ہے کہ میرا یہ جو وجود ہے نا، یہ جو وجود ہے یہ لاکھوں کروڑوں اربوں ذرات کا مجموعہ ہے۔ اور جس وقت آپ اس کو کیمرے کے ساتھ انتہائی کلوز سے جو بہت ہیوی کیمرے ہیں ان کے ساتھ آپ دیکھتے ہیں نا، تو آپ کو اپنے جسم میں ایک ایک ذرہ علیحدہ ایک ساتھ جڑتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو یہ اربوں ذرات خدا نے ملائے، اگر ذرہ ہٹ جائے تو نہ اس کی کوئی شکل نظر آتی ہے نہ حیت نظر آتی ہے۔ ان کروڑوں ذرات کو خدا نے ملا کے ہمیں یہ شکل عطا کی، خدا نے ہمیں یہ صورت عطا کی ہے، اس کی کاراگری ہے۔ اتنی بڑی کاراگری سے خدا نے ہمیں اگر وجود عطا کیا ہے تو یہ وجود مصطفیٰ کی ہے۔ صرف اس ذات پہ غور کریں کہ لاکھوں کروڑوں سیلز کو خدا نے ملا کے مجھے حیات عطا کی ہے، لاتعداد انگنت سیلز کو ملا کے خدا نے مجھے وجود عطا کیا ہے۔ اور اگر یہ سب کچھ وجود مصطفیٰ کی حیات ہے تو اب ذرا سوچئے اگر ہر چیز وجود مصطفیٰ کی حیات ہے تو مصطفیٰ کہہ سکتے تھے تیری سانس بھی میری حیات ہے، تیری آنکھ بھی میری حیات ہے، تیرا وجود بھی میری حیات ہے، تیرا چلنا بھی میری حیات ہے، تیرا اٹھنا بھی میری حیات ہے۔ اب جب سب کچھ میری وجہ سے ہے تو فلاں فلاں چیز تجھ سے طلب کرتا ہوں، اب مجھے دے۔ تو غلام کا حق یہ بنتا تھا کہ جو مصطفیٰ مانگتے جائے ہم تو بندے ہیں نا یار، ہم تو غلام ہیں نا۔ جب سب کچھ تصدقی مصطفیٰ کا ہے ہمارے اوپر تو کملی والے کہہ سکتے تھے نا مالک کا حق بنتا ہے وہ غلام سے تقاضا کرے، مالک کا۔ اور آپ کو اصل میں غلام کی ڈیفینیشن نہیں، غلام کسے کہتے ہیں؟ پرانے دور کے اندر جو غلام ہوتے تھے نا، پرانے دور، اب تو نوکر ہے، غلام کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ جو پرانے دور کے اندر غلام ہوتے تھے وہ آقا کے شریعت انہیں اتنی تابعداری کا حکم دیتی تھی کہ وہ کھانا بھی آقا کی مرضی سے، وہ اٹھنا بھی آقا کی مرضی سے کرتے تھے۔ آقا نے کہہ دیا یہ کر، شریعت غلام کو پابند کرتی ہے کہ تو آقا کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کا پابند۔ تو اب ذرا سوچئے کہ دنیا کے غلام کا یہ حال ہے تو جو کل کائنات کا آقا ہو اس کے غلاموں کی کیفیت کیا ہوگی؟ تو آقا طلب کر سکتے تھے کہ تیرا وجود میری وجہ سے ہے، تیری ذات میری وجہ سے ہے، اب تو یہ میرے لیے کر۔ لیکن میں قربان جو مصطفیٰ کی رحمت کے، میں قربان جو مصطفیٰ کے کرم کے، میں قربان جو مصطفیٰ کی عنایت کے، مانگا بھی تو کیا مانگا؟ فرمایا سب کچھ دے کے صرف ایک بات مانگتا ہوں کہ میرے حسن سے پیار کیا کرو، میرے حسین سے پیار۔ ماشاءاللہ، فرمایا سب کچھ دے کے صرف ایک چیز مانگتا ہوں، اور وہ کیا ہے؟ کہ میرے حسن سے پیار کرو،
میرے حسین سے پیار کرو، میرے علی سے پیار کرو، میری فاطمہ سے پیار کرو، اور قیامت تک آنے والی میری آل کے ہر سید سے پیار کرو، ہر سید کا احترام کرو۔ فرمایا کچھ بھی نہیں مانگا، اتنا کچھ تمہیں دے کے بدلے میں فقط یہ مانگتا ہوں کہ حسن و حسین سے پیار کرو۔ امتی اب ذرا تصور میں لائیے، ذرا جشن تصور میں لائیے یہ بات کہ اگر سب کچھ دے کے میرے آقا صرف ایک چیز کا تقاضا کر رہے ہیں کہ حسن و حسین سے پیار کرو، حسن و حسین سے پیار کرو، کیا اب بھی ان سے پیار نہ کرو؟ کیا اب بھی سوچو گے کہ ان سے پیار کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے؟ اب بھی وہم و گمان میں یہ تصور آئے گا؟ خدا کی قسم پھر غلام بھی نہیں ہو نہ غلامی کا حق ہے۔ حق غلامی یہ ہے مصطفیٰ کی زبان سے نکلا ہے تن من حسن و حسین پہ مصطفیٰ کی زبان سے نکلا ہے تن من علی پہ قربان کر دو۔ علی کا نام لیتے ہوئے گھبرایا نہ کرو، علی کے نام کا نعرہ لگاتے ہوئے سوچا نہ کرو کہ ہم لگائیں گے پتہ نہیں کوئی شیعہ کہہ دے گا، کوئی دارہ اسلام سے خارج کر دے گا۔ ارے نہیں نہیں، یہ ایمان ہے، بلکہ اہل ایمان ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حضرت علامہ مولانا انیس احمد غفوری صاحب، آستانہ عالیہ دریائے رحمت شریف۔ اس لیے اب اگلی جو میں بات کرنے لگا ہوں، خدا کی قسم سن کے اور مزہ آئے، سن کے اور مزہ آئے۔ خدا قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہ وہم من فزع یومئذ آمنون ومن جاء بالسیئۃ فکبت وجوہہم فی النار هل تجزون الا ما کنتم تعملون۔ رب کیا کہتا ہے؟ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ من جاء بالحسنۃ، وہ قیامت کا دن، ہولناکیوں کا دن، سختی کا دن، شدت کا دن، لیکن دشمنوں کے لیے، اپنوں کے لیے نہیں۔ اپنوں میں تو سے ایسے گزر جائے گا جیسے ایک نماز سے دوسری نماز کا وقت۔ اپنوں پہ اوپر تو یہ دن ایسے گزر جائے گا جس طرح عصر اور مغرب کی نماز کے درمیان کا ٹائم ہے نا، فرمایا آل ایمان اور آل محبت میں یہ ٹائم ایسا گزر جائے گا۔ لیکن جو دشمن ہوں گے 1000 سال کے برابر یہ دن ہوگا۔ اور خدا کیا کہتا ہے اس دن من جاء بالحسنۃ، جو نیکیوں کے ساتھ آئے۔ توجہ چاہتا ہوں آپ لوگوں کی بات سمجھنے والی ہے۔ فرمایا اس دن جو نیکیوں کے ساتھ آئے گا فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا، فرمایا پھر میں اس کو اس دن جو دنیا میں نیکیاں کرے گا حشر میں اس سے بہتر جزا عطا کروں۔ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا، فرمایا اس دن یہ بہتر جزا دوں گا دنیا کی نیکیوں سے زیادہ جس وقت وہ نیکیاں کر کے آئے گا۔ اور فرمایا جزا کیا ہوگی؟ وَهُمْ مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، فرمایا جس دن ہر ایک ڈر کے پھر رہا ہوگا نا، فرمایا اس گھبراہٹ والے دن بھی میں اسے امن عطا کروں گا۔ اس گھبراہٹ والے دن بھی میں اسے امن عطا کروں گا۔ اور فرمایا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّیِّئَةِ، اور فرمایا جو گناہ لے کے آئے، برائیاں لے کے آئے، فرمایا فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ، اس کو گردن سے پکڑ کر اوندے منہ جہنم میں دھکیل دوں گا اور کہوں گا کہ حل تجزون الا ما کنتم تعملون، یہ وہ جزا ہے جو دنیا میں تم عمل کیا کرتا۔ آیت کا ترجمہ سن لیا ہے، کتنی سخت بات اور کتنی خوشخبری والی بات کہ فرمایا جس وقت تم نیکیوں کے ساتھ آئے گا کیفیت تیری یہ ہوگی کہ جس وقت کوئی کسی کو نہیں پہچان رہا ہوگا، باپ بیٹے کو نہیں پہچان رہا ہوگا، بیٹی ماں کو نہیں پہچان رہی ہوگی، نفسا نفسی کی جدیدت ہوگی، لیکن فرمایا اس دن کے اندر بھی تجھے یہ انعام عطا کروں گا، تجھے یہ صلح عطا کروں گا، تجھے یہ کمال عطا کروں گا۔ فرمایا اس دن تجھے دنیا کی نیکیوں کا حشر میں بہتر بدلہ عطا کر کے تجھے امن و امان عطا
اب ذرا سوچئے اور سمجھیے کہ رب یہاں پہ ہی بتا رہا ہے کہ ادھر نیکیاں کما، ادھر بہتر بدلہ بھی دوں گا اور امن بھی دوں گا۔ اب یہ نیکیاں کیا ہیں اور یہ گناہ کیا ہے؟ یہ نیکیاں کیا ہیں اور یہ گناہ کیا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں آپ لوگوں کی بات سنیے گا، سمجھیے گا۔ ہم نے تفسیر کے لیے، چونکہ ہم نے سوچا کہ نیکی نماز پڑھنا ہے، روزے رکھنا ہے، حج کرنا ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، چونکہ نیکی تو وہ ہونی چاہیے نا جو مقبول ہو۔ توجہ چاہتا ہوں آپ لوگوں کی بات سمجھانے لگا ہوں۔ نیکی تو وہ جزا اس کی ملے گی جو مقبول ہوگی۔ بات نہیں سمجھے آپ؟ جزا اس کی ملے گی جو نیکی مقبول ہوگی۔ حج قبول ہی نہیں ہوا تو جزا کہاں سے ملے گی؟ روزہ قبول ہی نہیں ہوا تو جزا کہاں سے ملے گی؟ زکوٰۃ قبول ہی نہیں ہوئی تو جزا کہاں سے ملے گی؟ تو مولا پھر ایسی کون سی نیکی ہے کہ جس کا یقین بھی ہو کہ یہ قبول بھی ہے اور نیکی بھی ہے؟ ایسی کون سی نیکی ہے؟ بات نہیں سمجھ رہے آپ؟ ایسی کون سی نیکی ہے جو قبول بھی ہو، جو قبول بھی ہو اور وہ نیکی بھی ہو؟ تو ہم نے علی کے قدموں پہ ہاتھ رکھا، ہم نے علی کے قدموں پہ ہاتھ رکھا، باب مدینۃ العلم کے پاس۔ اب یہ کسی عام مفسر کی تفسیر نہیں ہے کہ جس پہ کوئی اعتراض کرے یہ فلاں مکتبہ فکر کی ہم نہیں مانتے، یہ فلاں مکتبہ فکر کی ہم نہیں مانتے۔ یہ تو اس کی تفسیر ہے جس کے قدموں پہ ہر مکتبہ فکر علم کے لیے آتے ہیں۔ یہ تو اس ذات کی تفسیر ہے، یہ تو اس علی کی تفسیر بیان کرنے لگا ہوں جس کی تفسیر کے اوپر نہ کوئی شیعہ، نہ کوئی سنی، نہ کوئی دیوبندی، نہ کوئی وہابی، نہ کوئی اہل حدیث، کسی مکتبہ فکر کا آدمی علی کی تفسیر پہ اعتراض نہیں کر سکتا۔ کیوں کہ علی وہ ہے جسے ڈائریکٹ علم مصطفیٰ کے ساتھ سے علی وہ ہے جسے ڈائریکٹ علم مصطفیٰ کی ذات سے ملا۔ اب اس کی تفسیر پہ اعتراض کوئی نہیں کر سکتا۔ ہم نے علی کے قدموں پہ ہاتھ رکھا اور عرض کی حضور ذرا یہ تو بتائیے وہ نیکی کون سی نیکی ہے جو نیکی بھی ہو اور قبول بھی ہو؟ وہ گناہ کون سا گناہ ہے کہ جس کے عوض میں خدا جہنم میں ڈالے گا؟ تو مولا علی نے بڑا پیارا جواب دیا، فرمایا من جاء بالحسنہ، یہ جو نیکی ہے فرمایا اس سے مراد ہم آل بیت کی محبت ہے، اور یہ جو گناہ ہے اس سے مراد آل بیت کو پسند۔ بات سمجھ میں آئی؟ فرمایا یہ جو نیکی ہے فرمایا اس سے مراد ہم آل بیت کی محبت ہے، اور یہ جو گناہ ہے فرمایا اس سے مراد ہم آل بیت کا ہوگا۔ فرمایا اگر آل بیت کی محبت لے کے آؤ گے، اور یہ وہ نیکی ہے جو مقبول نیکی ہے، یہ وہ نیکی ہے جو مقبول نیکی ہے، محبت دل سے ہو آل بیت سے۔ میں کہتا ہوں خدا کی قسم دنیا کا کوئی مفتی بھی اس پہ فتویٰ نہیں دے سکتا کہ تیری یہ نیکی قبول نہیں۔ علامہ تشریف فرمائے مفتی ہیں، دارالافتاء میں بیٹھنے والے سینکڑوں ہزاروں فتوے لکھ چکے ہیں، مجھے ان سے ڈر بھی لگتا ہے لیکن الحمدللہ ان کی محبت ہے کہ میرے ساتھ بڑی محبت کرتے ہیں، تو انہیں پتہ ہے کہ کوئی بھی مفتی اس پہ فتویٰ نہیں لگا سکتا کہ آل بیت سے دل سے محبت اور خدا قبول نہ کرے۔ کوئی عالم، کوئی محقق، کوئی مفسر، کوئی مناظر، کوئی اس پہ کٹکن نہیں لگا سکتا کہ آل بیت سے دل سے محبت ہو اور خدا قبول نہ کرے۔ فرمایا ہاں ہم آل بیت کی محبت اور نیکی ہے کہ جس وقت حشر میں لے کے آؤ گے خدا جنت کی عطا کرے گا، خدا اور دنیا کا ہر گناہ معاف ہو سکتا ہے۔ بے نمازیاں کی ہیں کوئی پتہ نہیں، رب کہے جاؤ معاف کر دیا میرے فضل و کرم پر، یہاں تک کہ میں نے پڑھا ہے حقوق العباد نہیں معاف ہو سکتے،
لیکن میری نظر سے ایک ایسی روایت بھی گزری ہے کہ جس وقت بعض مقامات پہ حقوق العباد کی بات بھی آئے گی نا تو رب کہے گا جس کا حق کھایا گیا ہے رب کہے گا چل تو اس کو معاف کر دے میں اپنی طرف سے تجھے بہتر جزا یہ روایت بھی میری نظر سے گزری ہے علامہ صاحب کی بھی نظر سے گزری ہوگی یہ روایت بھی گزری ہے یہ گناہ بھی معاف ہو سکتا ہے لیکن بغض اہل بیت ایسا گناہ ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ کوئی شخص سین حرم کے اندر حالت احرام میں خطیب اور مقام ابراہیم کے درمیان خطیب اور بیت اللہ کے درمیان حالت سجدہ میں نماز کی حالت میں مر جائے فرمایا وہ جنتی نہیں ہو سکتا اگر دل میں میرے آنے فرمایا وہ جنتی نہیں ہو سکتا حالت احرام کے اندر سجدے میں بیت اللہ کے اندر مر جائے فرمایا اگر میرے آل بیت کا بغض دل میں رکھا ہے فرمایا وہ جنتی نہیں ہو سکتا اور دوسرے مقام پہ میرے آقا نے فرمایا خدا سے قیامت والے دن یہودیوں میں ہوگا یہ وہ گناہ ہے کہ جس گناہ کے کوئی بخشش کا ذریعہ نہیں ہے فرمایا جس وقت یہ گناہ لے کے آؤ گے تو فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ خدا گردنوں سے پکڑ کے جہنم میں ڈالے گا کیوں کہ دل میں بغض آل بیت سمائے دل میں بغض آل بیت سمائے یہ آل بیت کی نسبت ہے اور خدا قرآن کے اندر اب میں اختتام کی طرف اور اختصار کی طرف لے کے جا رہا ہوں خدا قرآن کے اندر دوسرے مقام پہ فرماتا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور تفرقے میں نہ ہو اب ذرا ایک چیز سمجھانے لگا ظاہری بات ہے جس وقت رب نے آج امت پوری امت تفرقے کا شکار ہے پوری امت کس کا شکار ہے تفرقے کا شکار ہے کوئی سنی ہو گیا ہے کوئی وہابی ہے الحمدللہ ہمارے سنت تو ہمیں یقین ہے کہ ہم اسی مسلک پہ ہیں جس پہ میرے آقا کے صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم جس پہ میرے آقا نے بنیاد رکھی میرے آقا کے صحابہ سلف صالحین چلے آ رہے ہیں ہم اسی پہ چلے آ رہے ہیں لیکن امت میں تفرقے ابھی آگے جو بات آئے گی نا اسے سمجھ آئے گی کہ ہم کیوں اس مسلک پہ چونکہ جس چیز کی طرف رب نے اشارہ کیا نا کہ تفرقے کی مین وجہ امت میں یہ ہے الحمدللہ ہم اس کو تھامے اب ذرا توجہ چاہتا ہوں فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو وَلَا تَفَرَّقُوا اور تفرقے میں نہ پڑو مطلب یہ ہے کہ تفرقہ مٹانے کا ایک راستہ ہے اور وہ راستہ یہ ہے کہ اللہ کی رسی کو پکڑو تفرقہ کس سے مٹے گا اللہ کی رسی کو پکڑو بات سمجھ میں آ رہی ہے ذرا یہ پیچھے والے بھی بولیں تفرقہ کس سے مٹے گا اللہ کی رسی کو پکڑنے سے جس نے اللہ کی رسی کو پکڑ لیا وہ تفرقے سے نکل گیا تو گویا پتہ یہ چلا کہ کائنات کے اندر امت مصطفیٰ کی اجماع اور امت مصطفیٰ کی اتحاد کا ایک راستہ ہے اور وہ راستہ ہے اللہ کی رسی ایک طریقہ ہے کہ اللہ کی رسی کو پکڑ لے شیعہ بھی پکڑ لے سنی بھی پکڑ لے دیوبندی بھی پکڑ لے وہابی بھی پکڑ لے سب پکڑ لے تو امت میں تفرقہ ختم امت میں تفرقہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ایک وہ اللہ کی رسی ہے جسے مضبوطی سے پکڑ لیا جائے تو امت میں تفرقہ ختم ہو جائے گا اب وہ اللہ کی رسی کون سی ہے کہ جس کو پکڑنے سے امت کا تفرقہ ختم ہو جائے گا اور خدا کی قسم آج بھی امت اگر اس رسی کو پکڑ لے امت کے ہر فتنے کا سدے باب ہو جائے گا آج بھی امت اگر اس رسی کو پکڑ لے امت کے ہر فتنے کا سدے باب ہو جائے گا کیوں کہ جو فتنہ ہوگا وہ بچے گئے اب ذرا توجہ چاہتا ہوں آپ لوگوں وہ رسی کیا سیدنا امام جعفر صادق سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ سنا ہے آپ نے اس سے پہلے کسی نے نام آپ کو پتہ ہے یہ کون ہے امام جعفر صادق یہ بیٹے ہیں امام باقر کے امام جعفر صادق کون ہے بیٹے امام باقر کے امام باقر بیٹے ہیں امام زین العابدین کے اور امام زین العابدین بیٹے ہیں امام اس کے
امام حسین کے. امام زین العابدین بیٹے ہیں امام حسین کے اور امام حسین بیٹے ہیں مولا علی. سبحان اللہ. چونکہ یہ 12 امام الحمدللہ ہمارے سنت کے, ہماری یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم نے اٹھا کے ان کو شیعوں کے گھر میں پھینک دیا. جس وقت کوئی نام لیتا ہے 12 اماموں کا تو ہم کہتے ہیں یہ شیعہ ہے, حالانکہ خدا کی قسم یہ امام ہمارے تھے, ہم سے سنبھالے نہیں گئے, ہم سے سنبھالے نہیں گئے. میں یہ بات بڑے درد دل سے کہتا ہوں, سنی ان لوگوں سے محبت کرو. میں ایک بات ویسے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. میرے حضور قبلہ عالم قبلہ بابا جی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کون ہے؟ میرے پردادا جی حضور. اللہ ماشاءاللہ. کون ہے؟ میرے پردادا جی حضور, یعنی میرے سے اوپر میرے والد, ان سے اوپر میرے دادا, ان سے اوپر حضور قبلہ عالم. چوتھی نسل میں آ رہا ہوں. آگے ہماری اولادیں 5ویں نسل میں لوگ آج بھی اس پہلی شخصیت کی وجہ سے میرے 5ویں نسل کے ہاتھ چومتے ہیں. 5ویں نسل کے ہمارے پاؤں چومتی ہے, جہاں پہ بھی جاتے ہیں لوگ ہاتھ چومتے, جو لوگ پاؤں چومتے ہیں. اگر 5 نسلوں کے بعد در آل بیت کے ایک فقیر کی, در آل بیت کے ایک غلام کی, در آل بیت کے ایک منگتے کی اولاد کی اتنی قدر ہے تو آل بیت کی اولاد کی اتنی قدر ہے. صرف یہ چیز سوچئے کہ آج اگر صدیوں بعد 1400 سال کے بعد میرے جد اعلیٰ کون تھے؟ خدا کی قسم حسین کے در کے ٹکڑے کھانے والے تھے. میرے جد اعلیٰ کون تھے؟ حسن کے در کے ٹکڑے کھانے والے تھے. میرے جد اعلیٰ کون تھے؟ علی کے در کے بیکاری تھے. ارے جس آقا کے در کے بیکاری کی 5ویں نسل کو وہ محبت سے چومے, اس آقا کی اولاد کی عزت کو اس آقا کی عزت و توقیر, اس کی اولاد کا عالم کیا. ہم نے تو ویسے ہی یہ امام جو ہے نا, ان کو اٹھا کے لوگوں کے گھروں میں ڈال دیا ہے کہ پتہ نہیں یہ کون تھے, ہم نے پتہ نہیں کیا کیا. یاد رکھیں صرف اختصار کے ساتھ بات کو کہ یہ کون سے امام ہیں. سب سے پہلے مولا علی, اس کے بعد امام حسن, اس کے بعد امام حسین, اس کے بعد امام زین العابدین, اس کے بعد امام باقر, اس کے بعد امام جعفر صادق, اس کے بعد امام موسیٰ کاظم, اور اس کے بعد امام علی رضا, اس کے بعد امام تقی, اس کے بعد امام نقی, اور اس کے بعد امام حسن عسکری. یہ 11 امام ہیں اور سب سے آخر میں امام مہدی تشریف لائے. میں اس لیے یہ سبق یاد کرا رہا ہوں نا کہ میرا خیال ہے کہ یہ سبق ہمارے سنت کو بہت کم یاد کروایا جاتا ہے, بہت کم پڑھایا جاتا ہے, بلکہ ہمیں تو بلایا جا رہا ہے. لیکن ایک چیز کو سمجھیے نا یار, خود یہ سوچئے کہ اگر مجھ 5ویں نسل کا لوگ اتنا احترام کرتے ہیں, کس وجہ سے؟ کہ وہ میری 4 نسلوں پہلے ایک ولی گزرا تھا. میں تو ولی نہیں ہوں نا, میں تو ولی نہیں ہوں, میں تو صرف یہ کہ اس ولی کا خون ہوں. تو 4 نسلوں کے بعد لوگ میرے ساتھ اتنی محبت کرتے ہیں, تو پھر خود سوچئے جو رسول اللہ کا خون ہوگا اس کی عزت و توقیر کیا ہوگا. امت کو چاہیے نا ان کی عزت و توقیر کرے. تو ہم نے کیا کیا؟ ہم میں سے تو اکثر کو ان اماموں کے نام بھی نہیں پتا. تو اب امام جعفر صادق سے میں بات کو ایک مختصر کرنے لگا. امام جعفر صادق سے کسی نے پوچھا, حضور یہ حبل اللہ سے مراد کون ہے, یہ اللہ کی رسی کون ہے؟ تو امام جعفر صادق جواب دیتے ہیں کہ یہاں پہ اللہ کی رسی سے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ سے مراد اللہ کی رسی سے مراد, فرمایا ہم آل بیت ہیں. اگر امت آل بیت میں اتفاق کر جاتی نبی امت ہم آل بیت میں اتفاق کر جاتی, فرمایا حبل اللہ سے مراد ہم آل بیت ہیں. یہ سیدنا امام جعفر صادق فرمایا. کون امام جعفر صادق؟ اب ذرا ان کی بھی میں بات کرنے لگوں. اور 34 فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, اہل ذکر سے سوال کرو اگر تم نہیں جانتے. اہل ذکر کون ہے؟ علماء فرماتے ہیں اہل ذکر یعنی کہ اہل بیت. اہل ذکر سے مراد کون ہے؟ اہل بیت مراد ہے. تو اب ترجمہ یہ ہوگا کہ جس وقت کائنات میں کوئی بھی مسئلہ پیش آئے, علم کا کوئی بھی سوال تمہارے دل میں آئے, فَاسْأَلُوا مطلقاً خدا کہہ رہا ہے کہ جب بھی ضرورت پڑے, جس وقت ضرورت پڑے, کوئی بھی سوال پوچھنا ہو تو ترے آلے بیت میں حاضر ہو جاؤ. اگر تم کچھ بھی نہیں جانتے آلے بیت کے در پہ حاضر ہو, خدا
خدا تمہیں علم عطا کر دے. اور صرف آل بیت کا در وہ در ہے کہ جہاں پہ دنیا کا علم بھی ملتا ہے، جہاں پہ دین کا علم بھی ملتا ہے. یہی تو وجہ تھی کہ جابر بن حیان جیسا اتنا بڑا سائنسدان کہ جس کو آج بھی لوگ سند کے طور پہ جس کا نام کرتے ہیں، خدا کی قسم وہ امام جعفر صادق کا شاگرد ہے. جابر بن حیان امام جعفر صادق کا شاگرد تھا. اور دوسری چیز کہ آج ہم سب جو اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں، اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں کہ ہم امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، خدا کی قسم وہ امام اعظم بھی علم کی خیرات لینے کے لیے امام جعفر صادق کے قدموں میں بیٹھا. وہ امام جعفر صادق کے قدموں میں بیٹھا کرتے تھے، امام اعظم ابو حنیفہ. اور یاد رکھیں، آخری بات کرنے لگا، دل کے کانوں سے سنیے. آپ حنفی ہیں نا؟ سب حنفی ہیں نا؟ اگر کوئی آپ کو کہے کہ رفع یدین کرو، کوئی کرے گا؟ یار اور اماموں نے تو کیا ہے، حنبلیوں نے کیا ہے. سرکار غوث اعظم رفع یدین کرتے تھے، خود امام بخاری کرتے تھے، امام مسلم رفع یدین کرتے تھے. کوئی کرے گا رفع یدین؟ کیوں؟ کہ میرے امام کا فتویٰ نہیں ہے. میرے امام نے جو دین کا طریقہ کار ہمیں اخذ کر کے دیا ہے، جو حنفی مسلک ہے، اس میں رفع یدین نہیں ہے. ہم کٹ تو جائیں گے، رفع یدین نہیں کریں گے. آمین بالچار کوئی کہے گا؟ نہیں. لوگ تو کہتے ہیں یار دلیلیں موجود ہیں، قرآن و حدیث میں دلیلیں موجود ہیں، ہم کیوں نہیں کہتے؟ اس لیے کہ میرے امام نے منع کر دیا. اب اگر ہم حنفی ہیں، بات آخری کرنے لگا ہوں، دل کو چھو لینے والی کر. ہم حنفی ہیں، ہم امام اعظم کے کسی طریقے کے کسی فتوے کے مخالف کوئی کام نہیں کرتے. ہم امام اعظم کے فتوے کے مطابق نماز پڑھتے ہیں، ہم امام اعظم کے فتوے کے مطابق روزہ رکھتے ہیں، ہم امام اعظم کے فتوے کے مطابق پوری اپنی عبادات کرتے ہیں. اب اسی امام اعظم کی سن لو کہ اس کا محبت آل بیت کے حوالے سے فتویٰ کیا تھا. جس وقت امام اعظم ابو حنیفہ یہ امام جعفر صادق کے شاگرد تھے، لیکن مرید کس کے تھے؟ یہ مرید تھے امام محمد کے، جو بیٹے تھے امام عبداللہ کے، جو بیٹے تھے امام حسن المجتبیٰ کے بیٹے حسن مصنع کے. حسن مصنع بیٹے تھے امام حسن المجتبیٰ کے، اور امام حسن المجتبیٰ بیٹے تھے مولا علی کے. یہ امام اعظم ابو حنیفہ کس کے بیت تھے؟ امام محمد کے، جن کے والد کا نام عبداللہ ہے، اور ان کے والد کا نام حسن مصنع ہے، اور ان کے والد کا نام حسن مصطفیٰ. اب ذرا توجہ چاہتا ہوں، علم بھی اسی گھر سے حاصل کیا، اور بیت کے لیے ہاتھ بھی اسی گھر کے فردوں کے ہاتھ میں دیا. اب ذرا سنیے گا، اس وقت امام اعظم مرید ہوئے، خلیفہ منصور کا دور حکومت تھا، عباسی خلیفہ تھا. اس کو پتا چلا کہ وقت کا سب سے بڑا امام اعظم جسے کہا جاتا ہے، اس نے امام محمد کے ہاتھ پہ بیعت کر لی. پاس بلایا، کہنے لگا ادھر آ جا، تجھے بادشاہ کی سند بھی دوں گا. خلیفہ وقت کہتا ہے کہ تجھے سرکاری مفتی بنا دوں گا، عزت دوں گا، توقیر دوں گا، مال دوں گا، جاؤ حشمت دوں گا، سب کچھ دوں گا. خلیفہ بغدادی کے ساتھ وسط دوں گا، صرف ایک کام کر لے. پوچھا کیا کام کر لوں؟ کہا امام محمد کی بیعت توڑ دے، ہر مسند تیرے قدموں میں رکھ دوں گا. اب امام اعظم کو ماننے والوں سنو، وہ امام اعظم جس کو میرا بھی امام ہے، جو تیرا بھی امام ہے، جواب کیا دیتے ہیں کہ خدا کی قسم یہ اعظم یہ ابو حنیفہ مر تو سکتا ہے، امام محمد کی بیعت نہیں توڑ سکتا. یہ امام محمد اعظم مر تو سکتا ہے، لیکن امام محمد کی بیعت نہیں توڑ سکتا. اسی جرم کے اندر خلیفہ منصور نے آپ کو جیل میں ڈال دیا، اور جیل کی کوٹھری سے امام اعظم کا جنازہ نکلا. یہ وہ امام اعظم ہے دوستوں جسے ہم مانتے ہیں. اس کو تو اہل دیوبند بھی مانتے ہیں، اہل سنت بھی مانتے ہیں، لیکن خدا کی قسم اگر اس امام کو مانتے ہو، پھر اس امام کا کردار بھی دیکھو کہ اپنی جان تو دے دی، لیکن اہل بیت سے دفاع نہیں کی. میں نے پوچھا اے امام اعظم وجہ کیا ہے کہ خدا نے تجھے اتنا عمر دیا، اتنا کمال دیا؟ فتوے تو امام شافعی نے بھی دیے، امام احمد بن حنبل نے بھی دیے،
اور ایک اور چیز، امام مالک نام تو سب نے سنا ہوگا، امام مالک آخری بات کرنے لگا ہوں، چونکہ بات ایسی ہے نا، تاکہ میں چاہتا ہوں کہ اگر میں چلا بھی جاؤں نا تو کچھ چیزیں آپ کے دماغ میں رہ جائیں جو زندگی کا سرمایہ تھا۔ امام مالک، جعفر بن سلیمان نے امام مالک کو مدینے کے چوک کے اندر کھڑے کر کے کوڑے میں، کیونکہ امام مالک کا فتویٰ یہ تھا کہ خلافت پر بنو عباس کا حق نہیں ہے، آل محمد کا۔ بنو عباس، حالانکہ بنو عباس بھی رسول اللہ کے خاندان سے تھے، ان پہ بھی صدقہ حرام ہے۔ بنو عباس، آل عباس بھی رسول اللہ کے خاندان سے تھے، آپ کے چچا کا خاندان تھا، لیکن وہ کہتے تھے کہ خلافت پہ حق حسن کی اولاد کا ہے، حسین کی ہے۔ یہ امام مالک کا فتویٰ تھا۔ اس فتوے کی عوض جعفر بن سلیمان نے، عباسی گورنر تھے مدینے کے چوک میں کھڑے کر کے امام مالک کو کوڑے مروائے، اور اتنے مروائے کہ امام مالک گر کے بے ہوش ہو گئے۔ جب اٹھے نا تو پہلی بات جو امام مالک نے کہا، فرمایا لوگوں گواہ رہنا، میں نے کوڑے مارنے والے کو معاف کر دیا، میں نے اولن بھی معاف کر دیا، آخرن بھی معاف کر دیا۔ خلیفہ منصور آیا، لوگوں کے ڈر سے کہنے لگا کہ امام مالک آپ حکم دیں میں جعفر بن سلیمان سے آپ کا بدلہ لوں، تو امام مالک نے فرمایا خدا کی قسم کوڑا میرے جسم پہ لگتا بعد میں تھا، میں معاف پہلے کر دیتا تھا۔ کسی نے سوال کیا حضور کیوں؟ اب آخری بات اور توجہ سے فرمایا یہ بنو عباس رسول اللہ کا خاندان، رسول اللہ کا خاندان ہے، اور کوڑا مجھے لگتا تھا، لگنے سے پہلے میں معاف اس لیے کر دیتا تھا کہ کل اگر حشر کے میدان میں میری وجہ سے خدا نے اس سے پوچھا تو میں کس منہ سے رسول اللہ کے سامنے جاؤں، کس منہ سے اپنے آقا کے سامنے جاؤں۔ دوستو یہ ہمارے اماموں کی محبت ہے، اور آج ہم کہاں کھڑے محبت عالی میں؟ میں نہیں کہتا، کچھ بھی نہیں کہتا، خود اپنے بیٹھ کے سب لوگ سمجھدار ہیں، دنیا کا ہر نفر نقصان سمجھتے ہیں، خود کبھی بیٹھ کے اپنا محاسبہ کر لیجئے گا کہ ہم محبت آل بیت میں کہاں کھڑے ہیں۔ خدا کی قسم یہ سند بخشش، اس کو اپنائیے، لوگوں کی باتوں میں نہ جائیے، خود فیصلہ کیجئے۔ جو باتیں میں نے کی ہیں سب الحمدللہ قرآن و حدیث سے کی ہیں، کوئی اپنی مرضی سے کوئی قصے کہانی آپ کو نہیں سنائے، خود بیٹھ کے فیصلہ کیجئے۔ بات دل کو لگتی ہے تو مان لیجئے، نہیں لگتی تو چھوڑ دیجئے، میرا سودا ہے میں لے کے واپس چلا جاؤں گا، وما علیہ۔ بیٹھے 2 منٹ دیکھیں ہماری آج کی بھون کے جو مہمان تھے انہوں نے ہمارا جو علمی سلسلہ ہے، ہماری جو علمی سند ہے وہ آپ کو سنائی ہے کہ ہماری علمی سند جا کے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھرانے سے، آپ کی آل سے جا کے ماری ہے۔ میں صرف ایک بات کہتا ہوں اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دیکھیں آپ لوگ سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں، آپ ایک شخص کو جانتے ہیں شیعہ مکتب فکر کا ذاکر تو نہیں ہے، ویسے پڑھ لکھا آدمی حسن اللہ یاری، وہ دیکھیں بیٹھ کر لوگوں کو چیلنج کر رہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ آؤ ہمارے سامنے آؤ، مجھے دکھائیں حضور علیہ السلام کے صحابہ کا ایمان ثابت کریں، ابو بکر کا ایمان ثابت کریں، عمر کا ایمان ثابت کریں، فلاں کا ایمان ثابت کریں، فلاں کا ایمان ثابت کریں۔ تو دیکھیں اس کو کسی نے کوئی تسلی بخش جواب اس کو نہیں دیا۔ سب سے پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو لوگ صحابہ کے نام پہ کھڑے ہوئے تھے اور بڑا روڑا انہوں نے ملک کے اندر ڈالا تھا اور ملک کو فتنے کی آگ کے اندر ان لوگوں نے دھکیلا ہے، اصل کے اندر ان کی جو اصل ہے یہ خارجی لوگ ہیں، ورنہ آپ اس کے سامنے جائیں نا کچھ علمی دلائل کے ساتھ اس کا مقابلہ کریں اور اس کو دکھائیں نا کہ حضرت عمر کا ایمان یہاں سے ثابت ہے، حضرت ابو بکر کا ایمان یہاں سے ثابت ہے۔ پوری زندگی کروڑوں نہیں اربوں روپے لوگوں نے حضور علیہ السلام کے صحابہ کے نام کے اوپر چندہ کھایا۔ مجھے کئی لوگوں نے فون کیا، مجھے کہتے ہیں آپ اس کو جواب دیں۔ میں نے کہا میں پہلے ان کی شکلیں دیکھ لوں جنہوں نے پوری زندگی نعرے لگائے کافر کافر فلانا فلانا، میں ان کو دیکھتا ہوں یہ کیا کہتے ہیں۔ آج انسان لوگوں کو ٹھنڈے ٹیکے لگا دی گئے، بالکل خاموش ہے، پتہ آتا ہی کچھ نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی جو بنیاد تھی وہ صرف جذبات ہیں۔ ان کو خریدا گیا ایجنسیوں میں، کے پیچھے بیک کے اوپر ایجنسیاں تھیں، تو کیا وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے؟ آج ہزاروں لوگوں کا ایمان تباہ۔ پھر میری کسی شخص نے میری طرف سے اس کو ای میل کی ہے، میں نے خود اس سے بات نہیں ہوئی، میری اس کے ساتھ بات نہیں ہوگی،
میں نے کہا میرے سامنے آ، میں تجھے بتاتا ہوں ابو بکر کا ایمان کہاں سے ثابت ہے، عمر کا ایمان کہاں سے ثابت ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ میری اس سے گفتگو ہوگی، ہماری بات چل رہی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ میڈیا کے اوپر آئے گی، آپ ضرور اس کو دیکھنا۔ اور انہوں نے جو آپ کو سبق دیا ہے وہ سبق یہی ہے کہ مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج جتنی بھی باتیں جس لیول پر ہم پہنچے تو ہمارا نقصان یہی ہے۔ صحیح مسلم شریف کو اٹھا کے دیکھیں، آقا علیہ السلام کی ذات اقدس نے فرمایا میں تمہارے اندر قرآن اور اہل بیت چھوڑے ہیں۔ تو تم لوگوں نے کیا کیا؟ تم لوگوں نے یہ کیا الٹ چل رہا ہے، نہ قرآن کو سینے سے لگایا، نہ حضور علیہ السلام کی آپ کو سینے سے لگایا۔ آج جتنے بھی بریلوی مکتب فکر کے مدارس ہیں، دیوبندی مکتب فکر کے مدارس ہیں، دیگر جتنے بھی کہیں پر خدا تعالیٰ کی عزت کی قسم اس حدیث پاک کا درس کہیں پر نہیں ہے۔ اگر تمہارے مدارس کے اندر اس بنیاد پر بچوں کو پڑھایا جاتا ہے آج یہ اتنی خارجیت اور وہابیت اور نسبیت کا کبھی میں کہتا ہوں نشان بھی نہیں، تو اب ضرورت ہے حضور علیہ السلام کی آل کے حقوق ہیں ان کو کھلے انداز کے اندر، اچھے انداز کے اندر، بہترین انداز کے اندر بیان کیا جائے۔ حضور علیہ السلام کی جو آل ہے یہ ہمارا اللہ کی بارگاہ کے اندر وسیلہ ہے۔ حضور علیہ السلام کی جو آل ہے یہ ہماری بخشش کا مظہر ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کی جو ذات مقدس ہے، اللہ تعالیٰ اس گھرانے کے ساتھ ہمارا تعلق ابد الآباد پر قائم رکھے، اسی کو اللہ تعالیٰ کی ذات مقدس ہماری نجات کا ذریعہ بنائے، وسیلہ بنائے۔ صلاۃ والسلام کے لیے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ شب اسرا جنت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ فرق مطلوب و طالب سمجھے کوئی، قصائے معراج کوئی، بے ہوش جلووں میں گم ہے کوئی، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا یا نبی، سلام علیکہ یا رسول، سلام علیکہ یا حبیب، سلام علیکہ صلوات اللہ۔ صدقہ روشنی ہے ان کا صدقہ، بندگی ہے ان کا صدقہ، بندگی ہے ان کا صدقہ، ہر خوشی ہے ان کا صدقہ، یا نبی سلام علیکہ یا رسول، سلام علیکہ یا حبیب، سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ تو سخی از ہر دو عالم من فقیر، روز میں شر عذر ہائے من پذیر، گر تو بینی
از نگاہ مصطفیٰ پنہا بغیر السلام میم ہار میم دار السلام بے نظیر و بے مثال السلام اے حسنین کے نان جان السلام فاطمہ کے بابا جان السلام اے خدا کے لاڈلے پیارے رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وسلم آمین الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ میں جو گلا بند کر ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدین وقنا عذاب الدور وقنا عذاب المیزان مولا کائنات جو کچھ بھی قرآن پاک مصنف میں کھڑے ہو کے پڑھا گیا مولا کائنات جو انہوں نے دن کو دہراتے ہوئے پڑھا بالخصوص مولا کائنات جو سامعین نے سنا جتنی یہ محفل پاک کا اہتمام کیا گیا جتنا دعام کا اہتمام کیا گیا سب تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما ہماری اس قبولیت اس کا ثواب میرے آقا کی بارگاہ میں حضرت استغفر نذرانہ کر پیش کرتے ہیں قبول فرما میرے آقا کی وسیلہ جلیلہ سے 124,000 کو نبی انبیاء کرام کی ارواح کو پیش کرتے ہیں قبول فرما ہر نبی کی ہر امتی کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما بالخصوص میرے آقا کے آبا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما میرے آقا کی امہات کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما میرے آقا کی تمام ازواج بالخصوص جن کے ایام مبارک ہیں سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ اور آقا کی تمام ازواج کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما بالخصوص میرے آقا کی تمام اولاد حسنین کریمین سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ اور قیامت تک آنے والی تمام اولاد پاک کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما بالخصوص میرے آقا کے تمام اصحاب 4 یار اشرا مبشرہ اصحاب بدر احد خندق تمام اصحاب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما تابعین تبع تابعین سلف صالحین اولیاء کاملین محدثین مفسرین جملہ مومنین مومنات مسلمین مسلمات کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما سلسلہ چشتیہ نقشبندیہ سربندیہ قادریہ تمام سلاسل کے تمام بزرگان دین کے ارباب کو پیش کرتے ہیں قبول فرما بالخصوص حضور قبلہ عالم قبلہ بابا جی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما آپ کے تمام آبا آپ کے تمام اساتذہ آپ کے تمام مرشد خان آستانہ علیہ مانکی شریف کروڑ شریف گولڈا شریف سے تعلق رکھنے والے جتنے بزرگ اس جان فانی سے رخصت ہو گئے مولا ان سب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما بالخصوص مولا کائنات آپ کی تمام اولاد پاک آپ کے خاندان کے لوگ عزیز و اقارب رشتہ دار ننہال ددیال سب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما مولا کائنات اس کا ثواب بالخصوص حضور قبلہ عالم کے اس خاندان کے ساتھ تعلق رکھنے والے جتنے بھی چھوٹے بڑے فوت ہو گئے مائی سے بک اس خاندان سے تعلق رکھنے والے جتنے چھوٹے بڑے فوت ہو گئے مولا کائنات ہمارے بھائی امین صاحب حاکمین صاحب کی صاحبزادیاں جو بھی اس جان فانی سے رخصت ہو گئی اور ہمارے ان سب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول منظور فرما مولا کائنات حاضرین کے ساتھ تعلق رکھنے والے ان کے جتنے چھوٹے بڑے اس جان فانی سے رخصت ہو گئے مولا ان سب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما مولا اس محفل پاک کے تصدق سے اس قرآن کے تصدق سے ذکر آل بیت کے تصدق سے مولا حاضرین کی تمام حاجات کو پورا فرما جو بھی حاجات لے کے تیرے گھر کی طرف آئے مولا سب کی حاجات کو پورا فرما مولا جنہوں نے تیرے گھر کو آباد کیا ہے تو ان کے گھروں کو آباد فرما مولا کائنات ان کی اولادوں کو آباد فرما مولا ان کے قدموں کو مسجد کی راہوں سے آباد فرما ان کی جبینوں کو اپنے سجدوں سے آباد فرما ان کی آنکھوں کو تصور گنبد خضرا سے آباد فرما ان
کی زبانوں کو درود و سلام سے آباد فرما، ان کے کانوں کو نعت کی آواز سے آباد فرما، ان کے دلوں کو اپنے تجلیات سے آباد فرما، ان کے جسموں کو اپنے تجلیات سے آباد فرما۔ مولا جو بھی حاضرین حاجات لے کے آئے سب کی حاجات کو پورا فرما، بالخصوص بشمول میرے تمام بیماروں کو شفاء کاملہ نصیب فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح نصیب فرما، مولا کائنات بے رزقوں کو حلال رزق نصیب فرما، مولا کائنات جتنی بھی ہماری حاجات سب پوری فرما، بالخصوص ہمارے بزرگ حافظ محمد شفیق صاحب جو اس مصلے پہ کھڑے ہو کے تقریباً نصف صدی کے قریب ہو گیا ہے قرآن سنا رہے ہیں، مولا کائنات ان کی خدمت قرآن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مولا کائنات ان کو عمر خضر صحت کاملہ نصیب فرما، اور تا دم آخر قرآن کے ساتھ یہی محبت یہی نسبت سلامت مہربانی فرما، مولا کائنات ان کی تمام اولادوں کو، بھائی آمین صاحب کو، مولا کائنات معین صاحب کو، حسین صاحب کو، بالخصوص ہمارے بھائی فرید صاحب کو، سب کو برکت اور رحمت نصیب فرما، فضل اور احسان مہربانی فرما، وفوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، وصلی اللہ تعالی علی رسول خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔